سوچ محدود، تمہارے تقاضے محدود، تمہاری ہمت محدود، پھر اللہ تعالیٰ لامحدود قدرت والا اپنی قدرت سے تمہاری مہمان نوازیاں کرے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اپنے ہاتھوں سے جیسے اس کی شان ہے تمہیں شراب طہور پلائے گا، تمہیں جناب علی ایسے چشموں کا پانی پلائے گا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جن کو پینے کے بعد آدمی کے سر میں درد نہیں ہوگا، اس کی عقل نہیں بہکے گی اور مزے کی زندگی ہوگی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تعارف کرایا، فرمایا چشمے بہتے ہوں گے، کسی جنت کا فرمایا اس میں چشمے ابلتے ہوں گے، فرمایا فِيهِمَا عَيْنَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے پھلوں کا تعارف کرایا، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کی عورتوں کا تعارف کرایا، سلام قولا من رب الرحیم۔ سب سے بڑھ کر اللہ نے فرمایا کہ رب رحیم کی طرف سے سلامتی تمہارے اوپر ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہم اس ایمان والی زندگی پر آئیں گے تو یہ جنت ہمارے لیے جو ہے ٹھکانہ بنے گی، اور فرمایا لیکن اگر اس ایمان والی زندگی سے ہٹیں گے تو پھر دوسرے نمبر میں اللہ پاک نے جہنم کو تیار کر رکھا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ اور اللہ پاک نے جہنم سے بھی انسان کو ڈرایا ہے، فرمایا یہ جہنم اس میں زقوم کھانے کو ملے گا۔ زقوم کا انتہائی کڑوا پن، انتہائی کانٹے دار پن، جو آدمی کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا تو نہیں اترے گا، پھر جب وہ حلق میں پھنسے گا پانی کا تقاضا ہوگا، ماء کغلی الحمیم، فرمائے پھر کھولتا ہوا پانی اسے دیا جائے گا، وہ سمجھے گا کہ اس پانی کے ذریعے یہ میرا زخم نیچے اترے گا۔ حدیث مبارکہ میں اس کی تشریح ہے، بجائے زخم نیچے اترنے کے وہ کھولتا ہوا پانی جب اس کے منہ کے قریب آئے گا، اس کے منہ کے یہ سارے، یہ جو اس کی داڑھی، اس کے بال، اس کے گالے سارے گل کے اس کے اندر گریں گے، پھر بھی زبردستی اس کو پینے پر مجبور کیا جائے گا، وہ اس کو پیے گا اور اس کے پینے کی وجہ سے اس کے اندر کی ساری آنتڑیاں، اس کے اندر کی ساری چیزیں بہانے کے راستے سے باہر نکالی جائیں گی، اذیت کے اندر مبتلا ہوگا۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے اس جہنم سے بھی بندوں کو ڈرایا اور کافی آیتوں کے اندر ڈرایا اور ایسا ڈرایا، فرمایا وہ جہنم سے ڈرایا اور ایسا ڈرایا، فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر مجرم یہ اللہ سے درخواست کرے گا، مولا میرے بیٹے کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے آزاد کر دے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے آزاد کر دے، میرا خاندان قبیلہ جس کی میں پناہ لیا کرتا تھا وہ جہنم میں چلا جائے لیکن اللہ مجھے تو آزاد کر دے۔ ومن فی الارض جمیعا، یعنی زمین کے ہر بندی کو عذاب ہو جائے لیکن مجھے تو اس سے آزاد کر دے۔ ایسی ہولناک زندگی، ایسی ہولناک ایک جنک گھاٹی سے واسطہ پڑنا ہے میرے دوست، اس ایمان کی وہاں قدر معلوم ہوگی۔ اس لیے آج ہم کو اللہ پاک نے موقع دیا کہ اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ اس ایمان کے تقاضوں کی پر زندگی گزارنے کے بعد اللہ جنت جیسی خوبصورت نعمت ہمیں نصیب فرمائے۔ جب جنت جیسی خوبصورت نعمت ہے، اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچائے ہوئے معاملات، اپنے معاملات کو اختیار کرنے۔ محبوب پیغمبر کی سنتوں میں سے پہلی سنت کیا؟ محبوب پیغمبر کی اداؤں میں سے پہلی ادا کیا؟ نماز کی پابندی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکایا جائے۔ یہ جو اللہ پاک نے پیشانی دی ہے، اس پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی، قوت دی، صحت دی، زندگی دی، بڑھاپا دیا، یہ سارا کا سارا اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کے سامنے لگانا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائے جب آدمی اب نماز کو اختیار کرے گا، خوشی اور خضوع والی نماز پڑھے گا، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور فرمایا کہ حفاظت سے نماز کو پڑھے گا، فجر سے لے کر عشاء تک، اور جناب زندگی کے آخری لمحے تک جب نماز کو قائم کرے گا، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا۔ آخر لمحات ہیں اور بے ہوشی کے دورے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو اما عائشہ سے نماز کا سوال ہوتا ہے، اے عائشہ نماز پڑھ لی گئی یا نہیں پڑھی گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ نمازی تو سارے جمع ہیں لیکن سارے آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ تشریف لائیں تو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر بھی فرمایا مجھے وضو کرائی جائے، آپ کو وضو کرانے کے لیے اما عائشہ آگے بڑھتی، آپ بے ہوش ہو جاتی۔
پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، پھر پوچھتے ہیں عائشہ نماز ہو گئی؟ یا رسول اللہ آپ کے بغیر کیسے نماز پڑھے، وہ تو آپ کے منتظر ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، پھر اللہ پاک نے کچھ افاقہ کیا تو حضرت عباس اور حضرت علی کے کاندھے پر سر رکھ کر محبوب پیغمبر اپنے پاؤں مبارک زمین پر رگڑتے ہوئے مسجد کے اندر مصلی پہ پہنچے اور نماز کا قیام کر کے امت کو بتاتے ہیں نماز کا قیام کرنا اس کو کہا ہے، یہ نماز کا قیام ہے۔ ہلکا سا سر میں درد ہوا نماز چھوڑ دی، ہلکا سا پیٹ میں درد ہوا نماز چھوڑ دی، تھوڑی سی قبضی ہو گئی نماز سے غافل ہو گئے، خوشی غمی کے تھوڑے سے موقع آ گئے نمازوں کا آدمی نے بھلا دیا، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا، آپ کی سیرت کیا کہ زندگی تو ہے ہی بندگی کے لیے، اگر بندگی نہ تو زندگی کا کیا فائدہ۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی ادائیگی میں ہے، حاکم وقت ہے، وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے امیر المؤمنین ہیں، وقت کے وزیر اعظم ہیں، لیکن نمازوں کا اہتمام خود فرما رہے ہیں، پہلی صف یعنی امامت خود فرما رہے ہیں، اور امامت کے دوران آپ کو خنجر مارا ظالم نے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ مارنے والا کون، یہ نہیں دیکھا کہ جناب قاتل بھاگ نہ جائے، بلکہ حضرت عمر نے پیچھے سے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے مسلح پر کھڑا کیا، اپنا خون نہیں دیکھا، اپنا زخم نہیں دیکھا، اپنا قاتل نہیں دیکھا، امت کو شپث دے کے چلے گئے کہ اپنی جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے لیکن رب کی نماز میں غافل نہیں ہونی، غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مسلح کی حالت میں خنجر لگ رہا، نماز کا اہتمام کیا جا رہا، عبداللہ ابن مسعود غالباً صحابی رسول تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس کے باوجود کہ امیر المومنین زخمی ہے، اس کے باوجود کہ امیر المومنین کا خون نکل رہا ہے، لیکن ابن مسعود بھی جانتا تھا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، انہوں نے مسلح پہ کھڑے ہو کر فوراً مختصر نماز پڑھائی لیکن نماز پہلے رکھ کے مکمل کرائی، اس کے بعد پھر امیر المومنین کے قاتل کی طرف لوگوں کا جو ہے رجحان ہوا، اور وہ قاتل جب وہ بھاگنے لگا وہاں سے تو اس قاتل نے جو خنجر اس کے پاس زہر کا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا، پیچھے صف میں کئی لوگوں کو اس سے زخمی کیا اور 7 کم و بیش 7 افراد حضرت عمر کے علاوہ اس موقع پر شہید ہوئے، ساتوں کے ساتوں شہید ہوئے، ان کے ساتھ ہی زخمی ہوئے، لیکن کسی نے بھی نماز سے غافل ہونا برداشت نہیں کیا۔ جان دینا ان کے لیے آسان تھا، نماز چھوڑنا ان کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ میرے دوستو یہ کامیابی کی ضمانت ہے جب نماز میں سے اہتمام کے ساتھ ہو۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو مارنے کے ارادے کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر کی نماز سے قیام کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے تھے، رات کے اندھیرے میں اس موقع پر ان کو مارا گیا۔ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کوفہ کے اندر ہیں، کئی لاشیں یہاں پہ جو پڑی ہوئی ہیں، وہ زخموں سے چور ہیں، تو آخری جو خواہش کا اظہار کیا جا رہا وہ یہ نہیں کہ میں وصیت کر جاؤں کیا ہونا ہے، میں جناب فیصلے کر جاؤں کیا ہونا ہے، آخری جو خواہش کا اظہار ہے وہ بھی کیا ہے، ظالموں مجھے 2 رکعت نماز پڑھا۔ تو میرے دوستو یہ کامیاب انسان کی زندگی کیا ہے تو اس کے اندر نمازوں کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الذین یرثون الفردوس، جو نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں وہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ان کے لیے ہم نے جنت کو تیار کر رکھی ہے جی۔ فضائل اعمال میں حدیث مبارک ہے، ہمارے ساتھی اکثر سناتے رہتے ہیں، فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 5 انعامات دیں گے، اور میں سے پہلا انعام دنیا کی پریشانی رزق کی جو ہے گی وہ دور ہوگی۔ علماء نے لکھا کہ 3 عالم ہے انسان کے جہاں سے انسان کو گزرنا ہے، ایک عالم دنیا ہے، دوسرا عالم برزخ قبر کی زندگی ہے، تیسرا عالم آخرت ہے، اور فرمایا نماز کا اہتمام 5 وقت اہتمام سے نماز پڑھنے والے کو اللہ تینوں عالموں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں رزق کی تنگی ہٹا دی گئی، دوسرے عالم میں قبر کا عذاب ہٹا دیا گیا، تیسرے عالم میں کب قیامت کے دن جب سب نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، جب خون اپنے پسینوں میں اپنے گناہوں کے وقت رکھ ہوں گے، اس وقت بھی نمازی خوش کے ٹیلوں کے اوپر سیر کر رہے ہوں گے اور انتہائی اطمینان میں ہوں گے، انتہائی سکون اور چین میں ہوں گے، آواز نامہ دائیں ہاتھ ان کو مل چکا ہوگا، پل صراط بجلی کی طرف سوار کر رہے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں جا رہے ہیں۔ میرے دوستو نماز کی یہ اہمیت ہے، آج ہمارے اندر سے نماز میں غفلت پائی جاتی ہے۔ نماز کو پڑھنا، اہتمام سے 5 نمازیں پڑھنا، پھر نماز کو نماز کی طرح پڑھنا،
نماز پڑھنا، پھر نماز کو نماز کی طرح پڑھنا۔ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جمع کی اور فضائل نماز کے اندر وہ بتا کے آگے کی طرف چلے۔ فرمایا کہ بعض لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ ان کو نماز کا آدھا ثواب ملتا ہے، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم، اور فرمایا کسی کو تو نماز کا کچھ ثواب ہی نہیں ملتا، بلکہ اس کی نماز بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ اب ہم نے نماز کی بھی ادائیگی کرنی ہے، پھر نماز کو ویسے پڑھنا جیسے نماز ہونی چاہیے، یعنی سیکھ کر نماز کو پڑھنا، سیکھ کر نماز کو پڑھنا۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے سیکھنا ہے، تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ آدمی کو علم آنا ضروری ہے، اتنا علم تو لازمی ہے کہ آدمی جائز ناجائز، پاکی ناپاکی اور حلال اور حرام میں تمیز کر سکے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا جو ضروری جو یعنی اس کے زندگی گزارنے کے معاملات کا علم، یعنی اگر تاجر ہے تو تجارت کا علم بھی حاصل کرنا، اگر زراعت کا کرنے والا تو زراعت کے علم کا حاصل کرنا، اور جناب علی دکاندار ہے تو دکانداری کا علم حاصل کرنا، اور ملازم ہے تو ملازمت کا علم حاصل کرنا، اور جس شعبے سے وابستہ ہے، اب شادی کرنے جا رہا تو شادی کا علم حاصل کرنا، اللہ نہ کرے معاملات بگڑ گئے، طلاق کی نوبت آئے تو طلاق کا علم حاصل کرنا، یعنی ہر موقع کا علم حاصل کرنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرض ہے ہر مسلمان خان کو، آدمی کو علم ہو حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ لوگ کھائیں گے اکل الناس کما تاکل البقرہ، فرمایا لوگ ایسے کھائیں گے جیسے جانور کھایا کرتا ہے، جیسے گائے کھایا کرتی ہے، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ جائز کی تمیز، نہ ناجائز کی تمیز، نہ اپنے کی تمیز، نہ پرائے کی تمیز۔ فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ علم سے ایسے دور ہوں گے کہ وہ جانوروں کی طرح کھائیں گے، جانوروں کی طرح پئیں گے، جانوروں کی طرح ان کا رہن سہن ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، ہماری نماز کی درست ہوگی، ہماری دیگر اعمال کی درست ہوگی، وہ علم کے بنیاد پر ہوں گے۔ علم کو حصول یہ بہت ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے ترغیب بھی دی، علم کے لیے لوگوں کو ابھارا بھی۔ فرمایا کہ جو آدمی علم کی جستجو کے لیے نکلتا ہے، فرمایا کہ وہ اگر راستے میں مارا جائے تو شہید مرتا ہے۔ فرمایا کہ علم کے لیے نکلنے والا اس کے راستے میں اللہ کے پاک فرشتے اپنے پاک پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ عجیب، وہ فرمایا کہ جو بھی فرد، جو بھی عورت، جو بھی مرد کہ عمر کے کسی بھی درجے کے اندر ہو، اگر وہ گھر سے اس لیے نکلا کہ اللہ کے کسی علم کو سیکھے، قرآن و سنت کی کسی علم کو سیکھے، کسی بات کو سیکھے، تو فرمایا ہر قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے، ہر قدم پہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم پہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہر مخلوق، چاہے آسمان کے اندر ہو فرشتے، چاہے ہواؤں میں ہو پرندے، چاہے جنگلوں کے اندر ہو درندے، چاہے بلوں کے اندر ہو چیونٹیاں، چاہے سمندر کے اندر پانی کے اندر ہو مچھلیاں، ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے حصول کے لیے آقا علیہ السلام ترغیب دی، فضائل سنا ہے کہ امت فضائل سے علم کے اوپر آ جائے، علم کے حاصل کرنے والی ہے، یعنی علم کے مطابق نماز ہو، علم کے مطابق زندگی ہو، تو پھر وہ کامیابی والی زندگی۔ اور فرمایا علم کے اندر جان پیدا ہو جائے، اس کے لیے اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے تذکرے کرنا، اللہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ تو فرمایا کہ اس سے علم میں جان پیدا ہوتی ہے، تو علم کے ساتھ ساتھ ہمیں ذکر کرنے والے بھی ہم بن جائیں، اور ذکر بھی ہمارے جو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر خوب کثرت کے ساتھ کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ذکر ایسا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے، تو قالوا مجنون، فرمایا کہ ذکر ایسا کرو کہ لوگ مجنون کہے کہ یہ دیکھو کیسا پاگل ہے، ہر وقت پر ذکر میں لگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے چلو فرتعوا، جب جنت کے باغوں سے چلو تو فرتعوا، خوب وہاں پہ چلو، خوب وہاں پہ جناب علی کھاؤ۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باغ کہاں سے آ گئے؟ فرمایا ذکر اللہ فی حلقۃ ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے ذکر کے جو حلقے ہیں وہ جنت کے حلقے، وہ جنت کے باغات۔ اس لیے میرے دوستو ذکر بھی خوب کرنا ہے آپ نے، یعنی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اکرام مسلم بھی ہو، اللہ بھی کرنے، نمازیں بھی پڑھنے، سب کچھ کرنی، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اس کے سلوک سے بھی پیش آنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی والے معاملات کرنا۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
فرمایا کہ محبوب پیغمبر اللہ نے انعام کیا کہ آپ کو نرم دل والا بنایا. اللہ کا انعام ہے کہ آپ نرم طبیعت والے ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں. اگر آپ زبان کے سخت ہوتے یا آپ دل کے سخت ہوتے تو لن فضوا من حولک, یہ جو آج مجمع صحابہ کا آپ کے قریب آیا ہوا, یہ جو آج لوگ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں, یہ جو آج لوگ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر محبوب پیغمبر صرف آپ کی شخصیت کے لیے, محبوب پیغمبر صرف آپ کے اوپر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہیں, یہ سب کیوں ہیں کہ آپ زبان کے بھی نرم ہیں, آپ دل کے بھی مہربان ہیں, اور آپ جناب علی کے ساتھ معاملے بھی رحمت والے کرتے ہیں, مہربانی والے کرتے ہیں. اس لیے آپ کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے اخلاق کا عمدہ ہونا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کے اخلاق کا عمدہ ہونا یہ صحابہ کو آپ کے قریب جوڑ رہا. تو میرے دوستو, آج ہم یہ چاہیں کہ لوگ ہمارے قریب جڑیں, لوگ ہمارے پاس آئیں, لوگ ہماری عزت کریں, ہم ان کی عزت کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساروں کے اخلاق درست ہوں, ہماری زبان کے بول اچھے ہو جائیں, ہمارا کردار اچھا ہو جائے, ہم لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں تو اچھے انداز میں کریں, اور ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو ہم بھلا کرنے کی کوشش کریں. صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. فرمایا جو توڑ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑ دو, اور جو ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کو معاف کرو, اور جو برا کر رہا ہے اس کے ساتھ بھلا کرو. فرمایا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ سے واپس ہو رہے ہیں, تھکاوٹ کا موقع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا آرام کر لو. سارے صحابہ نے پڑاؤ ڈال دیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تلوار ایک جو درخت کے اوپر لٹکے ایک شاخ کے اوپر پھنسا دی, اور محبوب پیغمبر بھی لیٹ گئے, اور نیند آ گئی, اور سارے صحابہ غافل ہو گئے, سارے صحابہ یعنی کہ سو گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن راستے سے گزرنے والا اس نے دیکھا سارے سو رہے, اور دیکھا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے. اب وہ تو کافروں کے لیے بہت بڑے دشمن تھے نا, یہ دشمنی میں تھے. اس نے کہا آج موقع اچھا ہے, سوتے میں ہی ان کو نمٹا دیتا ہوں. وہ آیا اور آرام سے آیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکالی اور اس کو نیام سے نکالا. پچھلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. اب تلوار اس کے ہاتھ میں ہے, اور محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی اسلحے کے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا میں یبدعک منی, آج مجھ سے تجھے کون بچائے گا, آج کون ہے جو تجھے مجھ سے بچائے گا. میرے دوست, ہمارے محبوب پیغمبر نے ہمیں علم دیا کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا. اگر ہم میں سے کوئی ہو تو اپنے قریب والے کو دیکھے گا کہ یہ اٹھ جائے, آوازیں نکالنے کی کوشش کرے گا کہ وہ اٹھ جائے, ہے جی, کہیں کنکری پھینکنے کی کوشش کرے گا کہ وہ بیدار ہو جائے. جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دائیں دیکھا, نہ بائیں دیکھا, نہ آگے نہ پیچھے. محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے اپنے عقیدہ, اپنا نظریہ سمجھایا. فرمایا اللہ, تجھ سے بچانے والا مجھے کون ہے؟ بولے بھائی اللہ. اب اسباب ختم ہو چکے ہیں ظاہری طور پر, تلوار ننگی ہاتھ میں, دشمن تیار ہے, لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ دشمن کچھ بھی کر لے, وہ بچانے والا اگر بچانے پر آئے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بس یہ جو آپ نے اللہ کہا, اس کا روب ایسا اس کے دل میں پڑا, اس کی کب کبھی تاریخ ہوئی, اور تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے چھوٹ کے گری. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد اس تلوار کے اوپر جیسے اس نے تلوار اوپر کی تھی, محبوب پیغمبر نے تلوار اوپر کی. اب بتا من یمنعک منی, اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا, مجھے تو میرے رب نے مجھے بچا لیا, تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو اس شخص نے فوراً کہا ہم نے تو آپ کے بارے میں سنا, آپ رحمت للعالمین, ہم نے سنا آپ دل کے بڑے نرم ہیں, ہم نے تو سنا آپ معاف کرنے والے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سنی اور اس کو معاف کر دیا. وہ بندہ تھوڑا پیچھے چلا, کچھ دیر کے بعد آگے اسلام لے آیا, ایمان لے آیا. تو ایسے ہمارے اخلاق ہو کہ ہمیں دیکھ کے دوسرے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو. تو میرے دوستو, آج اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے. مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکاتہ اللہ ایک موقع پر بیان میں فرمانے لگے کہ یہ جو اخلاق کا چیپٹر ہے یہ آج خواص کے گھروں سے بھی نکل گیا اور عوام کے گھروں سے بھی نکل گیا. آج سارے کے سارے ہم دیکھنے کا اخلاق کا ہمارا کیا اخلاق ایک اتنا خوبصورت زیور ہے, ایک اتنا خوبصورت ہتھیار ہے کہ اس سے بہتر زیور یا اس سے بہتر ہتھیار ہی کوئی نہیں ہو سکتا. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دنیا کے اوپر حکومت کی, جو سلطنت کی, وہ اخلاق کی بنیاد پر ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. 10 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں
10 سال محبوب پیغمبر کی خدمت میں رہا. نبی نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ انس میں نے آپ کو یہ کام کرنے کا کہا تھا, آپ نے کیوں نہیں کیا, یا میں نے آپ کو اس کام سے منع کیا تھا, آپ نے کیوں کر لیا. کبھی مجھے کسی بات پہ ڈانٹا نہیں, کبھی میرے ساتھ الفاظ کا چناؤ تیز نہیں کیا. آج ہم اپنے چھوٹی سی سلطنت ایک دکان میں کسی نوکر کو رکھ لیتے تو ہمارے الفاظ کو چناؤ کیا ہوتا ہے ہم سامنے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے, سامنے ایک صحابی تھے, وہ اپنی باندھی سے بات چیت کر رہے تھے اور باندھی نے وہ کوتاہی کی تو انہوں نے اس باندھی کو چانٹا مارا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, آقا نے فرمایا کہ اس باندھی کے بارے میں اللہ سے ڈر, اس باندھی کے بارے میں اللہ سے ڈر. اس صحابی نے مڑ کے دیکھا محبوب پیغمبر تھے, اس نے فوراً فرمایا رسول اللہ میں ڈرا اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس باندھی کو آزاد کر دیا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس باندھی کو آزاد کر دیا. محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر آزاد نہ کرتا تو قیامت کے دن اس چانٹے مارنے کا تجھ سے حساب لیا کرتا. میرے دوستو, آج ضرورت اس بات کی ہمارے اخلاق بنتا ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. 26واں پارہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاق بتا رہے, فرمانے کے ایمان والوں کسی کے اوپر ہنسو نہیں, ہو سکتا ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو, جس پہ تم ہنس رہے ہو وہ اللہ کی نگاہوں میں تم سے زیادہ بہتر ہو, جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نگاہوں میں تم سے زیادہ عزیز ہو, اللہ کو تم سے زیادہ محبوب ہو. فرمائے کہ جاسوسی نہ کرو, جاسوسی نہ کرو. آج ہمارے ہاں ایک ماحول بن گیا جاسوسیاں کرنا, تہمیں لگنا. لا تجسسوا, فرمایا جاسوسیاں نہ کرو. فرمایا کہ ان بعض الظن اثم, فرمایا بدگمانیاں نہ کرو. آج ہم بدگمانیاں کرتے, بات بات پر جاسوسیاں کرتے, تہمیں لگتے, غیبتیں نہ کرو, غیبتوں میں لگتے. اللہ تعالیٰ اخلاق کو بھی قرآن مجید میں سکھا رہے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس اخلاق کو نمونہ بنا کے اپنے آپ کو پیش کیا. تو میرے دوستو آج ضرورت ہے یہ اخلاق بھی ہمارے عمدہ ہو جائیں. اور میرے دوستو یہ ساری کی ساری چیزیں اخلاص کے ساتھ کرنا, دکھلانے کے لیے نہیں کرنا. اگر دکھلانے کے لیے کچھ بھی کیا تو سب ضائع ہو جائے. من صلی یرائی فقد اشرک, من تصدق یرائی فقد اشرک, من صام یرائی فقد اشرک. نماز, روزہ یا صدقہ اور خیرات دکھلانے کے لیے کیا, اللہ فرماتے ہیں, نبی فرماتے ہیں شرک ہو جائے گا. دکھلانا کس سے, دکھلانے تو اللہ کی ذات کو دکھلاتے ہیں, اعمال تو اللہ کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں. ایک صحابی آیا, رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں, نیت مانتا ہوں کہ اللہ میرے سامنے ہوتے ہیں, اللہ کی رضا میرے سامنے ہوتی ہے. نماز کے دوران یہ خیال آتا ہے کہ میرے ساتھ والے میرے رکوع اور سجدے اور قیام دیکھیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے پہلے قرآن مجید کے اندر 16ویں پارے کی آیت اللہ نے نازل فرمائی اور 110 آیت کی رکعت کی فرما بلا یشرک بعبادت ربہ احدا, اللہ کو اتنا شرک بھی اپنی عبادت میں قبول. تو دکھلانے کے لیے عبادت نہیں ہو, عبادت محض اللہ کی رضا ہے. کیا فرمایا ہمارے بڑوں نے, بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص قحط سالی کے زمانے میں گزر رہا تھا اور ایک پہاڑ سا اس کو نظر آیا, خدا ترس تھا اور غریب تھا. اس نے کہا مولا قحط کا زمانہ ہے, میرے پاس اگر اس پہاڑ کے برابر بھی غلہ ہوتا, پہاڑ کے برابر راشن ہوتا, پہاڑ کے برابر ضرورت کا سامان ہوتا, میں سارا غریبوں میں تقسیم کر دیتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو اتنا صدقہ کرنے کا ثواب دے دیا. کیوں بھائی, اس کی نیت اچھی. اللہ اخلاص کی رضا کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی صدقہ کرے, اللہ اس کو بڑا کر اور جتنا کر کے اجر عطا فرمائے. اور بے اخلاص اور جتنا بھی دے دیا تو سارا کا سارا ضائع برباد ہو جائے. اس لیے اخلاص ہو میرے دوستوں. اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ ساری باتیں اس بات کی فکر ہو کہ ہماری زندگی میں بھی ہوں اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمان اور ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سارے عالم کے سارے انسانوں کی زندگی میں یہ آ جائے. میرے دوستوں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اب ختم نبوت کی صدقے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو آئندہ آنے والے لوگوں تک پہنچانا. فرمایا کنتم
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ورنہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ صحابہ کو بہترین امت کہا، کیوں کہا؟ ورنہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارے دو کام ہیں، ایک تو لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرنا، دوسرا لوگوں کو بری باتوں سے روکنا۔ تو میرے دوستوں، آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہم نام لیتے ہیں۔ صحابہ کے نام لینے کی جو ہے نا جو علامت ہے، صحابہ ہمارے اس کی نشانی کیا ہے کہ صحابہ کو جو کام اللہ پاک نے دیا کہ لوگوں کے ایمان کی اور اعمال کی فکر کرنا، یہ ساری فکر آج میری اور آپ کی بن جائے تو پھر صحیح معنوں میں ہم انشاءاللہ صحابہ کی صف میں قیامت کے دن کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس کام کو لے کے سارے عالم میں پھرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کچھ تیار ہے سارے ساتھی انشاءاللہ کہ بھائی یہ جو آج ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچایا دین، یہ ہم آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا کہ ہاتھ سے بھی اللہ کے دین کو نافذ کرنا، زبان سے بھی نافذ کرنا، دل سے نافذ کرنے کے منصوبے بنانا، اس کے علاوہ ایمان کا کوئی درجہ ہی باقی نہیں بچتا۔ اس لیے ہم نے سارے عالم کے سارے انسانوں کے لیے انشاءاللہ اس بات کی فکر کرنی ہے، منصوبہ بنا کر اللہ سارے سے مانگ لیں، کوشش کریں گے سارے انشاءاللہ۔ اب کیسے سارے عالم میں یہ دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے ہمارے حضرات نے ترتیب رکھی ہے۔ جب کام کو سیکھ کے کریں گے تو کام کرنا آسان بھی ہوگا، نفع مند بھی ہوگا، اور بغیر سیکھے کریں گے تو کام کرنا مشکل بھی ہوگا اور فائدے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے بھائی جن حضرات نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ تو پہلے فرصت میں بھی اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے لگائیں گے اور ان کاموں کو اس کام کو انشاءاللہ اپنا کام سمجھ کے سیکھ کے پھر آگے کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ساتھی ارادے کر لیں کہ بھائی کون 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ